سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں ایک دلچسپ اردو جاسوسی کہانی جس کا نام ہے کفارہ۔ یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 10 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ نعمان کے لیے یہ صورتحال بڑی اچانک اور کچھ دیر کے ہی لیے ہی صحیح گڑبڑا دینے والی تھی۔ اس کا یہاں گرفتار ہونا اور پولیس اسٹیشن تک جانا اس کے لیے ناقابل تصور تھا۔ نکل چلیے مہاراج، نکل چلیے، پولیس والے فائرنگ کر رہے ہیں، اس کے نزدیک کھڑے ایک رام بھگت نے کہا، اور نعمان نے بابا جٹا دھاری کی طرف دیکھا جو اس کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی چھلانگ لگا کر ٹرالی سے باہر نکل گیا۔ نعمان کیسے پیچھے رہتا، وہ بھی بابا جٹا دھاری کے پیچھے ہی باہر کو لپکا۔ اس کے چاروں طرف لوگ چیختے چلاتے جان بچانے کے لیے دوڑ رہے تھے، کیونکہ سامنے سے ریزرو پولیس فورس اور بی ایس ایف کے ٹرک آتے دکھائی دے رہے تھے۔ شاید کوئی پولیس والا مارا گیا تھا، جس کے بعد سے معاملہ بہت زیادہ سیریس ہو گیا۔ نعمان نے بھاگتے بھاگتے اندازہ لگا لیا کہ اگر ان لوگوں نے گھیرا تنگ کر لیا تو وہ بھی دوسرے لوگوں کے ساتھ ضرور پکڑا جائے گا، جو بہت خطرناک ہوتا۔ اپنی جگہ رک کر اس نے صورتحال کا جائزہ لیا۔ دوسرے ہی لمحے وہ اگلے ایکشن کے لیے تیار تھا۔ اپنے سر پر بندھا پیلے رنگ کا رومال اور گلے میں لٹکتا پیتامبر اس نے اتار کر پرے پھینکا۔ ترشول کا ڈنڈا اپنے داہنے ہاتھ میں موجود اس موٹر سائیکل سوار کے سر پر مارا، جس نے موٹر سائیکل ابھی اسٹارٹ کی تھی۔ سر پر ڈنڈا کھانے والا لڑکھڑا کر گرا اور موٹر سائیکل اس کے ہاتھ سے نکل گئی، جسے بجلی کی سی پھرتی سے نعمان نے سنبھال لیا۔ موٹر سائیکل اب اس کے کنٹرول میں تھی، لیکن اسے اتنے بے ہنگم ہجوم کے بیچ سے نکال کر لے جانا آسان نہیں تھا، جبکہ پولیس کی ہنگامی امداد کسی بھی لمحے ان کے سروں پر سوار ہو سکتی تھی۔ نعمان نے بادل نخواستہ سٹارٹ موٹر سائیکل دو تین لوگوں سے ٹکرائی تو مجمع نے خوفزدہ ہو کر گالیاں بکتے ہوئے اسے راستہ دے دیا۔ موٹر سائیکل کو وہ مسلسل ریس دے رہا تھا، جس سے خوفزدہ ہو کر یاتری ایک طرف ہٹ جاتے۔ 15-20 منٹ کی اس مشقت کے بعد وہ قدرے محفوظ ہو گیا تھا، اور اب اندازے سے اس سڑک پر الہ آباد شہر کی طرف واپس جا رہا تھا جدھر سے وہ لوگ یہاں آئے تھے۔ ابھی اس نے بمشکل 3-4 فرلانگ کا فاصلہ ہی طے کیا تھا کہ اچانک سامنے سے پولیس کی ایک جیپ اور بس آتی دکھائی دی۔ نعمان جانتا تھا کہ یہ مسلح پیراملٹری فورسز کے جوان ہیں، جن کو مشتبہ کر کے بھاگنا آسان نہیں۔ اس نے موٹر سائیکل کی رفتار آہستہ آہستہ کم کر کے خود ہی اسے روک دیا۔ پولیس کی جیپ اس کے نزدیک آ کر رک گئی۔ کون ہو تم؟ کدھر سے آ رہے ہو؟ ایک سکھ انسپیکٹر نے جو اگلی سیٹ پر گود میں پستول رکھے بیٹھا تھا اسے گھورتے ہوئے کہا۔ مہاراج، بڑا اندھیرا ہوا، ادھر رام بھگتوں نے پولیس پر فائرنگ کر دی ہے۔ میں بڑی مشکل سے آیا ہوں مہاراج، بھگوان کے لیے جلدی وہاں پہنچیے، جلدی کیجیے مہاراج، وہ لوگ گولیاں بھی چلا رہے تھے۔ نعمان نے اس کے سوال کا جواب دینے کے بجائے باقاعدہ بینڈ ڈالنے کے انداز میں کہنا شروع کیا، اور اگلی 2-3 باتوں سے بی ایس ایف کے اس انسپیکٹر کو یقین دلانے میں کامیاب ہو گیا کہ وہ بہت کمزور دل کا ہندو لالا ہے، جس کا جلوس سے کوئی تعلق نہیں، بلکہ وہ بہت خوفزدہ ہے کیونکہ جلوس نے پولیس پر حملہ کر دیا ہے۔ اپنے چیخنے چلانے کے دوران اس نے بامشکل بتایا تھا کہ اس کے باپ کی مٹھائیوں کی دکان ہے اور وہ اپنی دکان پر ہی جا رہا ہے۔ سکھ انسپیکٹر نے جلوس والوں کو گالیاں دیتے ہوئے جیپ آگے بڑھانے کا حکم دیا۔ نعمان خوفزدہ بنیوں کی طرح ہاتھ باندھے اس وقت تک وہاں کھڑا رہا جب تک یہ بلا اس کی نظروں سے اوجھل نہ ہو گئی۔ خدا کا شکر ادا کرتے ہوئے وہ دوبارہ موٹر سائیکل پر سوار ہو گیا۔ اسے یقین تھا کہ کافی دیر تک وہ اس موٹر سائیکل کو استعمال کر سکتا ہے۔ الہ آباد تک وہ اگلے 15-20 منٹ تک پہنچ گیا۔ شہر کے باہر ہی ایک بس اڈے کے پاس اس نے موٹر سائیکل کھڑی کی اور لاری اڈے کی طرف چل دیا، جہاں ایک بس باہر نکل رہی تھی۔ بس کے سامنے وارانسی کا نام ہندی میں نمایاں کر کے لکھا گیا تھا۔ نعمان ایک لمحے کی غفلت کے بغیر بس میں سوار ہو گیا۔ شاید وہ اس بس میں سوار ہونے والا آخری مسافر تھا۔ بس کنڈکٹر سے اس نے وارانسی کا ٹکٹ لیا اور بس میں موجود اس آخری خالی سیٹ پر بیٹھ گیا جو شاید قدرت نے اسی کے لیے بچا کر رکھی تھی۔ بس نئی اور قدرے آرام دہ تھی۔ اپنی سیٹ پر بیٹھ کر اس نے ٹانگیں سیدھی کی اور لمبی سانس لے کر سیٹ کی پشت سے لگ کر بیٹھ گیا۔ بس میں سوار ہونے پر صرف ایک مرتبہ 2-3 مسافروں نے گردن گھما کر اس کی طرف دیکھا تھا،
लेकिन अब सब अपने आप में मगन थे। ड्राइवर ने लता के पुराने गानों की केसट लगा दी थी, जिन्हें सुनते हुए नोमान नींद की आगोश में पहुंच गया। उसकी आंख उस धचके से खुली जो अचानक लगा था। बस अपने स्टैंड में दाखिल हो रही थी। नोमान ने घड़ी की सुइयों पर नजर डाली। वो दौरान सफर मुसलसल 2-2.5 घंटे सोता रहा था। भरपूर नींद ने उसे एक मर्तबा फिर ताज़ा दम जरूर कर दिया था। एक जगह से उठकर उसने तवील अंगड़ाई ली, क्योंकि बस अब करीबन अपने स्टैंड पर पहुंच चुकी थी। बिला आखिर बस रुक गई। एक एक करके सवारियां उतरने लगीं। वाराणसी आ गया था। दरियाए गंगा के किनारे सैकड़ों मंदिरों और चंद कदीम मसाजिद वाला वाराणसी, जिसका पहला नाम बनारस था, उसने जिंदगी में पहली मर्तबा देखा था। उसका ख्याल यही था कि यहाँ शायद वो ज्यादा महफूज हो गया हो, क्योंकि वाराणसी में गैर मुल्की दहशतगर्दों की आमद का खतरा कम ही रहता था। बस से उतरकर उसने दोबारा अपने जिस्म को मुख्तलिफ जावियों पर मोड़ते हुए अपनी कसलमंदी दूर की और एक ढाबे पर आ गया। दोपहर ढल रही थी। उसने होटल से सब्जी दाल खाई और वहां कुछ देर सुस्ताने के बाद बाहर आ गया। फिल वक्त वो अपने मौजूदा हुलिये में कुछ तब्दीली चाहता था, जिसके लिए उसे कुछ तन्हाई चाहिए थी। ये तन्हाई उसे किसी होटल या सराय ही में मिल सकती थी। नोमान ने कुछ सोचते हुए होटल के बजाय सराय पर ही किस्मत आजमाई का फैसला कर लिया। अब वो बाजार की तरफ जा रहा था। बनारस के कदीम बाजार से उसने एक बैग और इस्तेमाल के 2-4 कपड़े खरीद कर उसमें डालते हुए बाकायदा मुसाफिर की सूरत इख्तियार की और एक नज़दीकी मंदिर का रुख किया। उस मंदिर की तरफ उसने अपनी तरह बहुत से मुसाफिरों को गले में ऐसे ही बैग लटकाए जाते हुए देखा था, जिससे उसे यही अंदाजा हुआ कि जरूर इस मंदिर की कोई खास अहमियत होगी। सबके हमरा वो भी अपने जूते स्टैंड पर रखकर मंदिर के मेन हॉल में पहुंच गया, जहां लोग एक बड़ी सी देवी के सामने माथा टेकने के लिए कतार बनाए खड़े थे। नुमान ने कतार की तरफ जाने के बजाय उसको खाली कोने तक पहुंचना ज्यादा मुनासिब जाना, जहां से अभी एक औरत उठकर बाहर गई थी। बैग को अपने नीचे रखकर वो पुश्त दीवार से टिका कर वहीं बैठ गया। मंदिर ढोल ताशों और भजन गाने वालों की बेहंगम आवाजों से गूंज रहा था। सैकड़ों मर्द औरतें मिलकर तालियां बजाते हुए भजन गा रहे थे। नौमान भी बसात भर कोशिश से उनका साथ दे रहा था। शाम होने तक वो यहीं बैठा रहा, फिर उठकर बाहर आ गया। अब उसका रुख एक सराय की तरफ था, जहां उसने रात बसर करने के बाद अपना सफर शुरू करना था। वाराणसी में भारत के कोने कोने से यात्रियों का सैलाब उमड़ आया था, और इसकी वजह थी अगले कुछ दिनों बाद होने वाला सूरज ग्रहण। क्योंकि हिंदू धर्म में सूर्य ग्रहण को बहुत अहमियत हासिल है। हिंदू माइथोलॉजी के मुताबिक सूरज ग्रहण दरअसल मनुष्य यानी इंसान के कर्म कांडों यानी करतूत के लिए एक शुभ अवसर यानी नेक साथ है। इस मौके पर कोई भी मनुष्य दरअसल अपने बहुत से जन्मों का कुफारा अदा करती है। और हिंदू धर्म के मुताबिक वाराणसी यानी बनारस की भूमि पर मौजूद गंगा जल के पवित्र पानी में निजात देने की मुकम्मल शक्ति मौजूद है। भारत भर के फराडिये, नजूमी और रमल फाल के माहिरीन ने वाराणसी में डेरे जमा रखे थे, क्योंकि भारतीय अवाम उनसे रहनुमाई लेते थे। सूर्य ग्रहण के लिए वो मुख्तलिफ राशि फल यानी स्टार्स रखने वाले लोगों को मुख्तलिफ किस्म के दान पुण्य बताते थे। तकदीर नुमान को भी उन दिनों वहां ले आई थी, जब यहाँ सूर्य ग्रहण होने में 4-5 रोज बाकी थे। मंदिरों, धर्मशालाओं और होटलों में तल धरने को जगह नहीं थी। उसे इस सूरत हाल का अंदाजा नहीं था, यानी वो समझता था कि इतने ज्यादा लोगों में और खसूसन इस नौयत के धार्मिक इज्तमा में वो इंटेलिजेंस की उकाबी नजरों से महफूज रह सकता है। उसे मुख्तलिफ अंदाज की सूरत को मुख्तलिफ अंदाज से अपने हक में इस्तेमाल करने की तरबियत भी दी गई थी, और उसका शुमार हमेशा अकेडमी के बेहतरीन शागिर्दों में होता था। उसने अपने इंस्ट्रक्टर्स को मुतअद्दिद मरतबा अपने मुतल्लिका बेहतरीन रिमार्क्स अदा करने पर मजबूर कर दिया था। वाराणसी दुनिया भर के सयाहों का मरकज निगाह रहता था। 2000 साल कदीम इस शहर को, जो दरियाए गंगा के दोनों किनारों पर आबाद है, देखने के लिए दुनिया भर से सयाह यहाँ आते थे। पहले ही रोज उस शहर के शहर ने नोमान को जकड़ लिया था। वो शहर के पुराने हिस्से में मौजूद था, जहां करीबन 100 घाट थे। राजघाट के नजदीक खड़े नोमान ने गंगा की लहरों पर नाचती कश्तियों की रोशनियों में दूर तक नजर दौड़ाई। हर तरफ मंदिर ही मंदिर दिखाई दे रहे थे, या फिर तंग रास्तों पर चलते अजीबो गरीब वज़ाकता और शक्लो सूरत वाले इंसान।
سوریہ گرہن نزدیک ہونے کے سبب یہاں ہونے والے اجتماع کی وجہ سے بھارتی ایجنسیاں بھی خاصی متحرک تھیں، کیونکہ انہیں ہر وقت اس بات کا دھڑکا لگا رہتا تھا کہ کہیں کوئی آتنکوادی یہاں نہ آ گھسے۔ نعمان کے پاس معقول پیسے موجود تھے، لیکن وہ فی الوقت کسی بھی ہوٹل میں قیام کا خطرہ مول لینے کے لیے تیار نہیں تھا۔ اس نے اپنے گلے میں چنو پہن رکھا تھا اور ماتھے پر بڑا سا سفید چندرا لگا تھا اور ہاتھ میں لوہے کا کڑا، جو اس کے پنجابی براہمن ہونے کی نشاندہی کر رہا تھا۔ 5-6 جگہ قسمت آزمائی کے باوجود اسے ابھی کہیں رات بسر کرنے کو جگہ نہیں ملی تھی۔ تمام چھوٹے بڑے ہوٹل اور سرائے مسافروں سے کھچا کھچ بھرے تھے، اور وشواناتھ مندر کے نزدیک لوگوں کے ہجوم میں کھڑا نعمان سوچ رہا تھا کہ اسے یہ رات بھی شاید کسی مندر میں یا پھر ریلوے اسٹیشن پر گزارنی پڑے، کیونکہ فی الوقت وارانسی میں اس کے لیے کوئی بستر خالی نہیں تھا۔ پرانے شہر کے ایک ڈھابے میں کھانا کھانے کے لیے بیٹھا وہ اسی مسئلے پر غور کر رہا تھا کہ رات کہاں بسر کی جائے، جب ایک نوجوان اپنی خوبصورت پتنی کے ساتھ اس کے سامنے والی کرسی پر بیٹھ گیا۔ رام رام جی۔ اس نے شاید نعمان کی شخصیت سے متاثر ہو کر اسے پرنام کیا تھا۔ رام رام۔ نعمان نے بھی دونوں ہاتھ باندھ دیے۔ نوجوان کا لہجہ پنجابی ہونے کی چغلی کھا رہا تھا، اور نعمان نے اندھیرے میں تیر چلانے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ آپ شاید پنجاب سے آئے ہیں؟ اس نے نوجوان سے پوچھا۔ ہاں جی، میں تو پنجابی ہوں، یہ میری پتنی ساکشی ہریانہ کی رہنے والی ہے۔ نوجوان شاید یہی چاہتا تھا کہ اس سے کوئی بات کرے۔ پہلی مرتبہ آئے ہیں کیا؟ نعمان نے دریافت کیا۔ ہاں جی، پہلی بار یاترا پر آئے ہیں۔ میں تو اتنا دھارمک بندہ نہیں، لیکن میری پتنی ساکشی بڑی بھکتی والی ہے۔ اس نے پھر اپنی بیوی کی طرف اشارہ کیا۔ بڑے دھنیہ واد ہیں آپ۔ نعمان نے اس کی پتنی کی طرف دیکھا، جو بے ساختہ مسکرا دی۔ کرپا ہے بھگوان کی، نوجوان نے کہا۔ اے ہے، بولتے ہی جاؤ گے یا اس کا شبھ نام بھی پوچھو گے؟ اس مرتبہ اس کی پتنی نے اسے ٹوکا۔ اوہو، क्षमा کرنا مہاراج، میرا نام روپیش ہے، روپیش کمار، اور آپ کا پریچے یعنی تعارف؟ نوجوان نے چونک کر کہا۔ اس کی پتنی کیوں شرمانے کی اداکاری کر رہی تھی، یہ بات ابھی نعمان کو سمجھ میں نہ آئی۔ آنند، آنند ورما، نعمان نے اس کی طرف ہاتھ بڑھاتے ہوئے کہا۔ بہت خوشی ہوئی آپ سے مل کر، روپیش کمار نے کہا۔ اور مجھے بھی۔ اس کی پتنی نے دونوں ہاتھ جوڑے۔ یہ ان کے تعارف کا آغاز تھا۔ دونوں کے درمیان شروع ہوئی باتوں کے سلسلے میں اب ساکشی بھی بڑھ چڑھ کر اچھا حصہ ڈال رہی تھی۔ نعمان نے انہیں بتایا کہ اس کا تعلق بٹالہ کے ایک کھاتے پیتے گھرانے سے ہے، اور وہ صرف تجسس کے ہاتھوں مجبور ہو کر یہاں آ گیا ہے۔ اس نے بتایا تھا کہ ورما براہمن ہونے کے باوجود اس کا دھرم میں کچھ خاص لگاؤ نہیں۔ بھوجن انہوں نے مشترکہ ہی کیا تھا، اور ان کے اصرار کے باوجود اس کی ادائیگی نعمان نے کر دی تھی۔ کہاں ٹھہرے ہیں آپ؟ روپیش نے اٹھنے سے پہلے دریافت کیا۔ ابھی تک تو کوئی بندوبست نہیں ہوا، میں آج ہی یہاں پہنچا ہوں، ہو جائے گا کچھ نہ کچھ، نعمان نے بظاہر لاپرواہی سے کہا۔ ہمارے ساتھ آ جائیے نا، ہم بھی یہاں پرائیویٹ ٹھہرے ہیں، روپیش نے بے ساختہ کہا۔ پرائیویٹ ٹھہرنے کا مطلب نعمان سمجھ گیا تھا۔ یہاں کچھ لوگ مہمانوں کو اپنے گھروں میں بطور پیئنگ گیسٹ ٹھہرایا کرتے تھے۔ اس سے زیادہ محفوظ اور کوئی طریقہ اس کے لیے فی الوقت موجود نہیں تھا۔ نعمان نے دونوں کی آمد کو عطیہ خداوندی جانا، اور تھوڑی سی پس و پیش کے بعد وہ ان کے ساتھ ٹھہرنے پر رضامند ہو گیا۔ وارانسی کا یہ گیسٹ ہاؤس بظاہر ایک پرائیویٹ گیسٹ ہاؤس تھا، لیکن بہت کم لوگ اس بات کو جانتے تھے کہ یہاں قیام پذیر کوئی بھی مہمان غیر سرکاری نہیں، بلکہ یہاں تو کسی غیر سرکاری بندے کو دور دور تک پھڑکنے کی اجازت نہیں دی جاتی تھی، کیونکہ اس علاقے میں CBI یعنی سینٹر بیورو آف انٹیلیجنس کا مقامی ہیڈ کوارٹر تھا۔ وارانسی یوں تو دھارمک شہر تھا، لیکن دنیا بھر سے سیاحوں کی آمد کا یہاں تانتا بندہ رہتا تھا۔ اس شہر کے اسرار، جن کی شہرت یورپ اور دنیا کے کونے کونے تک پہنچ چکی تھی، وہاں کے سیاحوں کو یہاں پہنچا دیا کرتی، اور جہاں غیر ملکی سیاحوں کی آمد ہو، وہاں کرائم بھی اپنی بدترین شکل کے ساتھ موجود رہتا ہے۔ یہی کچھ وارانسی کا حال تھا۔ بھارت کے کونے کونے سے جدید جرائم پر دسترس رکھنے والے مجرم یہاں جمع رہتے تھے۔ نشے کا غیر قانونی کاروبار عروج پر تھا۔ غیر ملکیوں کو چرس اور دوسرے نشہ آور چیزوں کی سپلائی کے علاوہ وارانسی بھارت سے نیپال جانے تک ہونے والی نشہ آور اشیاء کی سپلائی کا سب سے اہم راستہ تھا۔ یہاں پر یاتریوں اور سیاحوں کے ہجوم میں منشیات کے سمگلر بھی اپنا کام کرتے رہتے تھے۔ ناگی کا شمار بھی مہاراشٹر کے ایسے ہی بدنام سمگلروں میں ہوتا تھا، جس کا نشانہ خصوصاً غیر ملکی سیاح بنتے تھے۔ ناگی
اور اس کے گروہ کے لوگ ان غیر ملکیوں کو بسا اوقات چند $100 کے لیے موت کے گھاٹ اتارنے سے بھی دریغ نہیں کیا کرتے تھے۔ گزشتہ 2 سال میں یہاں 6 غیر ملکی ان کا شکار ہو چکے تھے، جنہیں قتل کر کے ان کا مال و متاع لوٹ لیا جاتا تھا۔ کئی مرتبہ ناگی پولیس کے قابو آ کر نکل چکا تھا، بہت مکار مجرم تھا وہ۔ سوریہ گرہن کے موقع پر ناگی اور اس کے ساتھیوں کی موجودگی کی مصدقہ اطلاعات مہاراشٹر پولیس کی طرف سے یہاں پہنچنے کے بعد سے CBI آفس میں پریشانی کی لہر دوڑ گئی تھی۔ اس وقت بھی مقامی ڈائریکٹر چھندے کے سامنے اس کے تینوں مستعد انسپیکٹر بیٹھے تھے اور وہ انہیں ناگی کے متعلق بریفنگ دے رہا تھا۔ مخبری کا جال مضبوطی سے پھیلا دو، ہمارے پاس بھی بہترین ہتھیار ہے اسے شکار کرنے کے لیے، اس نے اپنی گفتگو سمیٹتے ہوئے کہا۔ سر مطمئن رہیے، اگر وہ وارانسی میں ہے تو اس مرتبہ بچ کر نہیں جا سکتا، انسپیکٹر منجیت سنگھ نے کہا۔ منجیت سنگھ کا تعلق تو پنجاب سے تھا، لیکن اس کا شمار UP کے بہترین انسپیکٹروں میں ہوتا تھا۔ خصوصاً اسمگلنگ کے دھندے میں ملوث لوگ اس سے بہت خوفزدہ رہتے تھے۔ منجیت سنگھ نے کبھی کہیں لمبے بال رکھنے یا پگڑی باندھنے کا تکلف نہیں کیا تھا۔ اس کا جنم تو سکھ گھرانے میں ہوا تھا، لیکن اس کی تمام عادات ہندوؤں والی ہی تھیں، اور اپنا حلیہ بھی اس نے ایسا ہی بنا رکھا تھا۔ گو کہ اس کی زیادہ ملازمت پنجاب میں ہی تھی، لیکن اسے زیادہ شہرت UP میں ہی ملی تھی، جہاں اس نے خصوصاً گورکھپور سے نیپال کی طرف جانے والے اسمگلروں کا ناطقہ بند کر رکھا تھا۔ مجھے تم سے یہی امید ہے منجیت سنگھ، ڈائریکٹر چھندے نے اینک کے شیشوں کے اوپر سے اس کی طرف جھانکتے ہوئے کہا، اور میٹنگ برخاست کر دی۔ منجیت سنگھ اپنے کمرے میں آیا تو مقامی مخبر اس کا منتظر تھا۔ کوئی نئی خبر ہے یا وہی پرانی خبریں ہی چلاؤ گے؟ اس نے پیشہ ورانہ انداز میں کہا۔ سردار صاحب، آپ کا پرانا نمک خوار ہوں، بڑی خبر لایا ہوں آپ کے لیے۔ کیا؟ منجیت نے قدرے بے اعتنائی ہی سے دریافت کیا تھا۔ وہ جو تصویریں دکھائی تھی نا آپ نے مہاراج پرسوں مجھے، مخبر نے اسے یاد دلایا۔ ہاں ہاں، کیا ہوا انہیں؟ منجیت چونک کر متوجہ ہوا۔ اس نے بانکے لال کو وہ 10 تصویریں دکھائی تھیں جن لوگوں کی انہیں بطور خاص تلاش تھی۔ سردار صاحب، ان میں سے ایک کو میں نے ڈھونڈ لیا ہے۔ مخبر بانکے لال کے منہ سے نکلا اور منجیت کا دل دھک سے رہ گیا۔ کس کو؟ کس کو؟ اس نے اپنی میز کی دراز سے ایک فائل نکالی جس میں سے 10 تصویریں بڑے اہتمام سے ایک ایک ملزم کی ہسٹری شیٹ کے ساتھ چپکائی گئی تھیں۔ فائل اس نے بانکے لال کے سامنے رکھ دی۔ اس کو سر، بانکے لال نے دلی کے مفرور مندز بٹو کی تصویر انگلی پر جماتے ہوئے کہا، اور منجیت اس کی طرف قریباً جھک کر دیکھنے لگا۔ واقعی؟ اس نے بے یقینی کے انداز میں بانکے لال کی طرف دیکھا۔ سردار صاحب، 15 سال سے پولیس کے لیے کام کر رہا ہوں۔ میرے باپ دادا بھی افسروں کی خدمت کر کے اس دنیا سے گئے ہیں۔ جسے ایک مرتبہ دیکھ لوں، لاکھوں کے مجمع میں پہچان سکتا ہوں۔ بانکے لال کی نظروں سے کوئی بچ کر نہیں جا سکتا سردار صاحب، میرا ریکارڈ اس بات کا گواہ ہے۔ بانکے لال نے گردن پھولاتے ہوئے کہا۔ ویل ڈن بانکے لال، دل خوش کر دیا تو نے۔ اگر بٹو پکڑا گیا تو بڑا انعام دلواؤں گا تجھے سرکار سے، بڑا انعام۔ منجیت نے ہاتھوں کے اشارے سے کہا۔ بس مہاراج، پھر تیاری کیجئے، بانکے لال نے مونچھوں کو تاؤ دیتے ہوئے کہا۔ منجیت سنگھ نے اس سے رازدارانہ انداز میں حکمت عملی طے کرنا شروع کر دی۔ بٹو معمولی لفنگا نہیں تھا، دلی اور اس کے گرد و نواح میں پولیس کے لیے وہ دہشت بنا ہوا تھا۔ اب تک 7 باقاعدہ قتل اس کے کھاتے میں پڑے تھے۔ اس کے علاوہ وہ کتنے ہی لوگوں کو قتل کر چکا ہے۔ اس کا کوئی ریکارڈ پولیس کے پاس نہیں تھا، لیکن پولیس والوں کو یقین تھا کہ دلی سے ہریانہ اور ہماچل پردیش تک وہ کئی وارداتوں میں ملوث ہے۔ گزشتہ 7-8 ماہ سے پولیس کو اپنے مخبروں کے ذریعے یہ تشویشناک اطلاعات بھی ملنے لگی تھی کہ بٹو نے ناگی کے گروہ میں شمولیت اختیار کر لی ہے، جس کے بعد سے پولیس کے نزدیک اس کی اہمیت اور زیادہ بڑھ گئی تھی۔ منجیت سنگھ نہیں چاہتا تھا کہ معمولی سی غلطی کی وجہ سے ہاتھ آئی مچھلی جال سے نکل جائے۔ اسے بانکے لال پر بڑا اعتماد تھا۔ گزشتہ 2 سال سے وہ منجیت کے لیے کام کر رہا تھا اور بڑے کامیاب آپریشن کروا چکا تھا۔ منجیت جانتا تھا بانکے لال دوسرے پولیس ٹاؤٹوں کی طرح صرف نمبر بنانے کے بجائے کام بھی کرتا ہے، اور اسی کے ذریعے ہی منجیت نے کالی داس جیسے خطرناک مجرم کو گرفتار کر کے سرکار سے بڑے اعزازات حاصل کیے تھے۔ میری بات اچھی طرح سمجھ آ گئی نا؟ اس نے بانکے لال کو بریفنگ دینے کے بعد پوچھا۔ بالکل صاحب، ایک دم سمجھ آ گئی، بانکے لال نے بڑے اعتماد سے کہا۔ ٹھیک ہے، پھر کام شروع کرو اپنا اور نکلو یہاں سے، منجیت سنگھ نے کہا، اور بانکے لال جے ہند کہہ کر باہر آ گیا۔
دونوں اسے لے کر راج گھاٹ کے نزدیک ایک قدرے گنجان علاقے میں آ گئے تھے۔ پہاڑیوں کے درمیان میں بنے اس محلے میں انہوں نے ایک پرانے مندر نما مکان میں ڈیرے جمائے ہوئے تھے۔ اس مکان کے کتنے کمرے ہیں اس کا شمار تو نعمان نہ کر سکا، لیکن اس نے اندازہ کر لیا کہ یہ سرائے نما مکان، جو گھر سے زیادہ علی بابا 40 چوروں کا مسکن دکھائی دے رہا تھا، ضرور خصوصی اہمیت کا حامل ہوگا۔ 3 4 کمروں کے سامنے سے گزرتے اب وہ جس کمرے کے سامنے رکے تھے وہ کسی غار کی طرح دکھائی دے رہا تھا۔ اگر یہاں لائٹ آف ہو جاتی تو شاید دن میں بھی کچھ دکھائی نہ دیتا۔ جن کمروں کے سامنے سے گزر کر وہ یہاں پہنچے تھے وہ خالی تھے یا ان میں بھی کوئی مقیم تھا، اس کا نعمان کو علم نہ ہو سکا۔ اس نے زیادہ تردد بھی نہ کیا، اسے تو یہاں صرف ایک رات بسر کر کے آگے جانا تھا، کیونکہ رات کو وہ سفر نہیں کرنا چاہتا تھا، ورنہ شاید وارانسی میں بھی نہ رکتا۔ کمرے کے دروازے پر لٹکا تالا روپیش نے اپنے پاس موجود چابی سے کھولا، اور جب اندر موجود لائٹ کا بٹن آن کیا تو کمرے کی سج دھج دیکھ کر نعمان حیران رہ گیا۔ کمرے میں شاندار بیڈ اور صوفے موجود تھے۔ یہ آپ کا کمرہ ہے، جتنے دن جی چاہے قیام کریں، روپیش نے اسے ہاتھ کے اشارے سے کہا۔ دھنیہ واد، نعمان نے براہمنوں کی طرح ہاتھ باندھے۔ ارے ورما جی، کیوں شرمندہ کرتے ہیں؟ اور ہاں، یہ واش روم ہے، ایک دروازہ ہمارے کمرے میں اور ایک آپ کے کمرے میں کھلتا ہے، اس کا استعمال کرتے ہوئے دوسرے دروازے کو لاک کر لیا کریں، اس نے مسکراتے ہوئے کہا، اور نعمان بھی التزاماً مسکرا دیا۔ میں آپ کے لیے چائے بنا کر لاتی ہوں، ابھی آپ آرام کریں، ساکشی نے کہا اور اپنے ساتھی کو اشارے سے چلنے کے لیے کہا۔ کوئی خاص ضرورت تو نہیں تھی، آپ تکلیف نہ کریں، نعمان نے کہا۔ ارے نہیں بھائی صاحب، بہت سردی ہو رہی ہے، ساکشی نے کہا اور اس کا جواب سنے بغیر باہر چلی گئی۔ روپیش نے بھی اس کی تقلید کی تھی۔ ان کی روانگی پر نعمان نے کمرے کو اندر سے لاک کیا اور پشت کے بل پلنگ پر گر پڑا۔ اب وہ مسلسل بھاگ دوڑ کے بعد واقعی سونے کی ضرورت محسوس کرنے لگا تھا۔ چائے کی طلب اسے بھی ہو رہی تھی، شاید اسی لیے اس نے انکار نہیں کیا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ واش روم میں چلا گیا، جس کا دروازہ دوسری طرف سے بند تھا۔ اچانک ہی اس کی چھٹی حس نے نعمان کو جھنجھوڑا۔ نعمان کو چھٹی حس نے کبھی دھوکہ نہیں دیا تھا۔ اچانک ہی اس کے ذہن نے پلٹا کھایا اور اسے اپنی بے وقوفی پر کچھ غصہ بھی آیا کہ ابھی تک اس نے تصویر کے دوسرے رخ پر تو غور کیا ہی نہیں تھا۔ اسے ان دونوں کے ساتھ کھانا کھاتے ہوئے کچھ شک تو گزرا تھا، لیکن نہ جانے کیوں اس نے زیادہ نوٹس لینا مناسب نہ جانا۔ واش روم کے دونوں دروازوں کے اوپر والے حصے پر لکڑی کی ایسی جالی لگائی گئی تھی جس سے ہوا کی آمد کا سلسلہ بنا رہے۔ اس جالی سے دوسرے کمرے کی روشنی بھی چھن کر آ رہی تھی۔ واش روم کی لائٹ آف کر کے نہ جانے کیوں اس نے اپنے حساس کان اس طرف لگا دیے اور دوسرے کمرے سے سنگن لینے کی کوشش کرنے لگا جہاں سے اسے دونوں کے باتیں کرنے کی کچھ آوازیں سنائی دی تھیں۔ دوسری طرف ساکشی اور روپیش باتیں کر رہے تھے، جو نعمان کے لیے کسی بھیانک انکشاف سے کم نہیں تھی۔ ساکشی اسے کہہ رہی تھی، بٹو، مجھے تو تمہاری بات پر یقین نہیں آتا۔ میری جان، آج تک بٹو کی نظر نے دھوکہ نہیں کھایا۔ بڑی موٹی آسامی ہے، میرا دل کہتا ہے اس کا بیگ نوٹوں سے بھرا ہے۔ نوٹوں سے؟ تو چائے تیار کر، باقی معاملہ مجھ پر چھوڑ دے، بٹو نے کہا۔ ٹھیک ہے، تم کہتے ہو تو۔ ساکشی کی باقی بات نامکمل رہی کیونکہ اس کے بعد وہ جس کام میں جت گئے تھے اس سے نعمان کو کچھ لینا دینا نہیں تھا۔ اب اسے سارا معاملہ سمجھ آ گیا۔ یہ دونوں کوئی فراڈیے تھے اور اسے مالدار بے وقوف آسامی سمجھ کر، جس کا وہ خود مظاہرہ بھی کرتا آ رہا تھا، اسے لوٹنے کا پروگرام بنا رہے تھے۔ نعمان کو یاد آ گیا، اس نے اخبارات میں ایک گروہ کی خبریں پڑھی تھیں جس میں شامل لوگ اجنبیوں کو پھانس کر نشہ آور یا زہریلی ادویات کے ذریعے بے ہوش کرنے کے بعد انہیں لوٹ کر فرار ہو جایا کرتے تھے۔ انہیں مقامی لوگ ٹھگ کہتے تھے۔ اس کا واسطہ اب ٹھگوں سے پڑ گیا تھا۔ دل ہی دل میں وہ ان کی بے وقوفی پر مسکرا دیا کیونکہ انہوں نے واقعی غلط شکار پھانس لیا تھا۔ نعمان کی توقعات کے مطابق 15 منٹ کے بعد ہی ساکشی اور روپیش چائے لے کر آ گئے۔ 2 کپ انہوں نے خود تھام رکھے تھے۔ نعمان نے اس طرح اٹھ کر دروازہ کھولا جیسے نیند سے اٹھ کر آیا ہو، اور انہیں اندر لے آیا۔ چائے حاضر ہے بھائی صاحب، ساکشی نے اس کی طرف کالا ہاری مسکراہٹ اچھالی۔ شکریہ، دھنیہ واد، نعمان نے کپ پکڑ کر ایک طرف رکھ دیا۔ کیسا لگا کمرہ آپ کو؟ کوئی بے آرامی تو نہیں؟ اگلا سوال ہوا۔ نہیں نہیں، بہت شکریہ آپ کا، میری عادت ہے چائے پیتے ہی سو جاتا ہوں، اور اس کے بغیر نیند بھی نہیں آتی نا، نعمان نے کہا۔ پھر تو بھائی صاحب آپ سمجھیں کہ آج آپ کو زندگی کی شاندار نیند آئے گی۔ یہ جو ساکشی ہے نا، بڑی زبردست چائے بناتی ہے، روپیش نے ذو معنی انداز سے کہا۔
کچھ اندازہ ہو رہا ہے مجھے۔ نعمان نے اس کی طرف مسکراہٹ اچھالی۔ دونوں ہنس ہنس کر باتیں کرتے رہے، لیکن ابھی تک نعمان نے چائے کے کپ کو منہ نہیں لگایا تھا۔ لیجیے نا بھائی صاحب، ٹھنڈی ہو رہی ہے۔ ساکشی نے مسکراہٹ اچھالی۔ ارے ساکشی جی، بس یہی کمزوری ہے میری۔ ایک تو چائے ٹھنڈی کر کے پیتا ہوں اور جیسے ہی حلق سے اتری نیند آ جاتی ہے۔ نعمان نے جوابی مسکراہٹ سے کہا۔ کوئی بات نہیں، آرام کریں، ہم چلتے ہیں، صبح ملیں گے۔ شبھ راتری، روپیش نے کہا اور دونوں چلے گئے۔ شاید وہ بالکل مطمئن تھے کہ شکار کہاں بچ کر جائے گا۔ منجیت سنگھ نے جوانوں کا انتخاب خود کیا تھا اور انہیں اپنی براہ راست کمان میں لے کر بانکے لال کی بتائی ہوئی اس عمارت کو گھیرے میں لیا تھا، جس کی نشاندہی بانکے لال نے اسے ساتھ لے کر سر شام ہی کروا دی تھی، اور منجیت سنگھ نے اس سے حلف لیا تھا کہ وہ آپریشن مکمل ہونے تک اس کا ذکر بھی اپنی زبان پر نہیں لائے گا۔ بانکے لال کو رخصت کرنے کے بعد اس نے صرف اپنے ڈائریکٹر کو اعتماد میں لیا، اپنے کسی ساتھی کو اس آپریشن کی بھنک بھی نہیں پڑنے دی تھی۔ اس نے رات 11 بجے کا وقت حملے کے لیے منتخب کیا تھا اور اپنے تمام ساتھیوں کو سفید کپڑوں میں یہاں لایا تھا۔ ان لوگوں کے عمارت میں داخل ہونے کے بعد ہی پولیس والوں نے عمارت کے دور نزدیک پوزیشنیں سنبھال لی تھیں۔ یہ بات سب اچھی طرح جانتے تھے کہ بٹو مقابلے کے بغیر کبھی قابو میں نہیں آئے گا۔ خفیہ پولیس کے مستعد اور چاقو چوبند نوجوان بڑے محتاط قدموں پر چلتے اس کمرے تک پہنچے تھے جہاں بٹو اور اس کی داشتہ ساکشی نے ڈیرے جما رکھے تھے۔ منجیت سنگھ نے خود دروازہ کھٹکھٹایا۔ اندر سے دریافت کرنے پر مالک مکان کا نام لے کر باہر آنے کو کہا۔ کمرے میں خاموشی طاری تھی اور خاموشی کے یہ لمحات طویل ہو رہے تھے، جس کا مطلب یہی تھا کہ دال میں کچھ کالا ہے۔ بٹو اور ساکشی کو نعمان کے کمرے سے آئے ابھی بمشکل 6-7 منٹ ہوئے تھے اور اگلے 3-4 منٹ کے بعد وہ نعمان کے کمرے پر دھاوا بولنے والے تھے، کیونکہ ان کی دانست میں نعمان پر اب تک چائے میں ملائی بے ہوشی کی دوا نے مکمل اثر کر دیا تھا، اور اب انہیں اس کی دولت سمیٹ کر یہاں سے اپنی اگلی منزل کی طرف کوچ کرنا تھا۔ شاید اگلی منزل کے کوچ کی تیاریوں میں ہی کچھ دیر ہو گئی تھی اور اب دونوں اپنے اپنے بیگ قریباً تیار کر چکے تھے جب اچانک دروازے پر بڑے شریفانہ انداز سے دستک دی گئی۔ بٹو کے استفسار پر جب منجیت سنگھ نے باہر سے مالک مکان کا نام لے کر اپنا تعارف کروایا تو بٹو کے کان کھڑے ہو گئے، کیونکہ ایسا ممکن ہی نہیں تھا۔ اس مکان کا مالک ان کا بڑا قابل اعتماد ساتھی تھا اور گزشتہ روز ہی اس کی ٹیلی فون پر بٹو سے بات ہوئی تھی، کیونکہ وہ یہاں نہیں بلکہ گورکھپور میں اپنے شکار پر نکلا ہوا تھا۔ مالک مکان خود تو آنے سے رہا، اپنا کوئی نمائندہ وہ یہاں بھیج نہیں سکتا تھا۔ بٹو کا شیطانی ذہن بڑی تیزی سے کام کر رہا تھا۔ اسے سمجھ آ گئی تھی کہ یہ لوگ کون ہیں اور یہاں کیوں آئے ہیں۔ ساکشی کی طرف دیکھ کر اس نے ہاتھ کے اشارے سے بتایا کہ پولیس باہر موجود ہے اور ان کے کمرے سے باہر جانے کا راستہ پولیس کے درمیان سے ہو کر گزرتا تھا۔ نعمان کے کمرے میں ایک کھڑکی دوسری طرف کھلتی تھی، لیکن انہوں نے وہ کمرہ خود نہیں بلکہ اپنے شکار کے لیے رکھا تھا۔ دوسرے ہی لمحے دونوں مقابلے کے لیے تیار تھے۔ یہ صورتحال ان کے لیے نئی نہیں تھی۔ دونوں نے اپنے پستول سنبھال لیے۔ ساکشی نے دروازے کو ایک سائیڈ پر کھڑا ہو کر کھولا اور سامنے کھڑے بٹو نے فائرنگ شروع کر دی۔ منجیت سنگھ نے سامنے سے ہٹ کر اپنی تربیت کے مطابق پہلے ہی ایک طرف ہو گیا تھا۔ اسے بٹو سے اس رد عمل کی توقع تھی، لیکن اس مرتبہ وہ بھی پکے پیروں سے آیا تھا۔ پولیس کو اس نے اس طرح پوزیشن دلا دی تھی کہ بٹو اور ساکشی کے فرار کے تمام راستے بند ہو گئے تھے۔ دونوں نے کچھ دیر کمرے کے اندر سے ہی گولیاں چلائیں اور جب انہیں یقین ہو گیا کہ اب فرار کا کوئی راستہ باقی نہیں رہا تو ہتھیار ڈال کر گرفتاری پیش کر دی۔ نعمان اپنے کمرے میں موجود بستر پر وہاں موجود صوفے کے کشن رکھنے کے بعد چادر ڈال کر ایسا تاثر قائم کر چکا تھا کہ وہ کمرے میں ہی سو رہا ہے، اور خود دروازے کے ساتھ ایک کرسی پر اس طرح تیار ہو کر بیٹھا تھا کہ اندر داخل ہوتے ہی دونوں کو قابو کر لے۔ اس نے دونوں سے نمٹنے کے فوراً بعد یہاں سے نکلنے کا پروگرام بنایا تھا، کیونکہ اس کے بعد وہ یہاں رہ نہیں سکتا تھا۔ اپنے فرار کے لیے اس نے دونوں آپشن سوچ لیے تھے۔ ایک تو سیدھا راستہ تھا کہ وہ جس طرح یہاں آیا ہے ویسے ہی باہر نکل جائے، اور دوسرا راستہ کھڑکی کا تھا جو اس کے کمرے کے باہر دوسری طرف ایک انتہائی تنگ گلی میں کھلتی تھی۔ یہ گلی آگے کہاں جاتی تھی اس کا اسے اندازہ نہیں تھا۔ نعمان کو یقین تھا کہ اس کی ضرورت ہی پیش نہیں آئے گی، وہ آسانی سے دونوں کو قابو کر کے یہاں پھینک کر اپنی راہ لیتا۔ کہیں نہ کہیں رات بسر کرنے کو جگہ مل جاتی، اس کے بعد اسے آگے ہی جانا تھا۔ ابھی اسے اپنی جگہ بیٹھے چند منٹ ہی گزرے تھے جب اچانک فائرنگ کی آوازوں سے کمرہ گونجنے لگا۔ کوئی اندھا دھند گولیاں چلا رہا تھا۔
نعمان اچھل کر قدموں پر کھڑا ہو گیا۔ گولیاں اتنی نزدیک سے چلائی جا رہی تھیں کہ اسے ایک مرتبہ گن لوڈ کرنے کی آواز بھی سنائی دی۔ اسے فوراً یہاں سے نکل جانا چاہیے، نعمان نے سوچا، اور دوسرے ہی لمحے وہ کھڑکی کے نزدیک پہنچ گیا، لیکن دوبارہ پلٹا اور اس نے اپنا چھوٹا سا بیگ بھی گلے کا ہار بنا لیا۔ کھڑکی کھول کر وہ باہر نکلا اور اس کے چھجے پر ہاتھ جما کر بمشکل پائپ تک پہنچا، جس نے اسے 15-20 فٹ نیچے گلی میں پہنچانا تھا۔ اگر کھڑکی سے چھلانگ لگاتا تو عین ممکن تھا کہ کوئی ہڈی پسلی برابر ہو جاتی۔ گلی میں اندھیرا ہونے کی وجہ سے نیچے کا منظر نمایاں نہیں تھا۔ گلی بہت تنگ تھی، شاید یہی وجہ تھی کہ ابھی تک اسے گزرگاہ بھی نہیں بنایا گیا تھا۔ نعمان کے قدم زمین سے لگے تو وہ اسی پوزیشن میں بیٹھ کر اندھیرے میں آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر اطراف کا جائزہ لینے لگا۔ فائرنگ کی آوازیں تو نمایاں تھیں، لیکن اس کی خوش قسمتی کہ یہاں کوئی نہیں تھا۔ گلی دونوں اطراف کھلتی تھی، ایک سمت سے روشنی آ رہی تھی، جس کا مطلب تھا کہ یہ راستہ کسی مصروف گزرگاہ کا ہے، اور دوسری سمت بالکل اندھیرا تھا۔ نعمان نے اس طرف قسمت آزمائی کا فیصلہ کیا اور بھاگتا ہوا جب وہاں پہنچا تو یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ گلی کے کونے پر مندر کی دیوار تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ کوئی اور فیصلہ کرے، دوسرے کونے سے بھاری بوٹوں کے بھاگنے کی آوازیں پیدا ہونے لگیں، اور وہ سمجھ گیا کہ یہ پولیس والے ہیں جو شاید اسی گلی میں پوزیشن سنبھالنے آ رہے ہیں۔ سوچنے کا وقت نہیں تھا۔ دوسرے ہی لمحے وہ گلی سے دیوار پر اور اب دیوار سے ایک دوسری دیوار تک پہنچ چکا تھا۔ یہ سلسلہ شیطان کی آنت کی طرح پھیلتا چلا جا رہا تھا، اور اب وہ مختلف چھجوں سے پھسلتا ایک خاصی بارونق جگہ پر پہنچ چکا تھا۔ پھر وہ اسی رونق کا حصہ بن گیا۔ شاید کوئی دھارمک جلوس تھا۔ اس نے چاہا کہ الگ ہو کر دوسری طرف نکل جائے، اور اب اسی کوشش میں تھا جب اچانک ایک کیلے کے چھلکے پر اس کا پاؤں رپٹا اور وہ لڑکھڑا کر ایک جوگن سے ٹکرا گیا۔ نعمان نے چاہا کہ اٹھ کر اس سے معذرت کرے۔ جوگن اپنی جگہ رک گئی تھی۔ اس نے گیروی رنگ کا چولا پہن رکھا تھا، گلے میں مالا ڈلی ہوئی تھی، اور شاید اکیلی کسی طرف جا رہی تھی۔ ایسے کپڑے مختلف آشرموں سے وابستہ عورتیں اور مرد ہی پہنا کرتے تھے۔ اس سے نعمان نے یہ اندازہ قائم کیا تھا۔ نعمان اٹھ کھڑا ہوا، اس نے نظریں اٹھائیں، اور جیسے ہی جوگن کے چہرے پر نظر پڑی، دونوں اپنی اپنی جگہ ساکت ہو گئے۔ نروپا، تم؟ اس کے منہ سے نکلا۔ دہلی سے وارانسی تک کا سفر نروپا رائے کی زندگی کا ایسا بھیانک خواب تھا جس کی تعبیر نے اسے لرزا کر رکھ دیا تھا۔ زندگی نے اس کے ساتھ عجیب کھیل کھیلا تھا۔ ایک ماڈرن خیالات رکھنے والی اسمارٹ اور مارشل آرٹس کی چیمپئن لڑکی کو را کے ہیڈ کوارٹر سے اٹھا کر یہاں وارانسی کے ایک آشرم میں پھینک دیا تھا۔ گو کہ یہ اس کا اختیاری عمل تھا اور کسی نے اسے اس فیصلے پر مجبور نہیں کیا تھا، لیکن اصل میں جو کچھ اس پر گزری، اس کے بعد زندگی نے نروپا رائے سے سارے اختیارات سلب کر لیے تھے۔ اسے بالکل تنہا کر کے زندگی کے ایسے دوراہے پر کھڑا کر دیا تھا جہاں سے دونوں راستے تباہی کی طرف جاتے تھے۔ ایک طرف راہ تھی جس نے اسے مسلسل تختہ مشق بنا لیا تھا، دوسری طرف یہ آشرم جس تک اس کی رسائی نوکری کرنے کے کچھ عرصے کے بعد ہی ایک کیس کے سلسلے میں ہوئی تھی، اور یہاں آ کر وہ کچھ دیر ہی کے لیے صحیح دنیا و مافیا سے بے نیاز ہو جایا کرتی تھی۔ راہ کو اس بات کا یقین تھا کہ نعمان کو فرار کروانے میں نروپا رائے نے کوئی نہ کوئی کردار ضرور ادا کیا ہے۔ انہوں نے سنگھ کی رپورٹ پر نروپا رائے کی تفتیش کی تھی، اس کو 3 ماہ تک زیر تفتیش رکھا تھا۔ اس دوران اس پر ہر ممکن نفسیاتی، جسمانی اور روحانی عذاب ڈھایا گیا تھا۔ اسے ایسی ایسی اذیت ناک سزائیں دی گئی تھیں جن کے بعد عام عورت کا شاید زندہ رہنا ہی ایک مسئلہ بن جاتا، لیکن یہ اس کا کمال تھا کہ وہ زندہ رہی۔ 3 ماہ بعد اسے کلیئر تو کر دیا گیا، لیکن وہ یہ بات بھی اچھی طرح جانتی تھی کہ اب وہ ساری زندگی زیر نگرانی یعنی انڈر سرویلنس رہے گی۔ اب اس کی زندگی میں کچھ بھی اس کا اپنا نہیں رہا تھا۔ اس کے ٹیلی فون سے لے کر بیڈ روم تک ہر جگہ راہ موجود تھی۔ 10-15 دنوں کے بعد ہی اسے پھر ایک تفتیشی ٹیم نے گھیر لیا۔ یہ لوگ کسی دوسری ایجنسی کے تھے اور نعمان سے متعلق عجیب و غریب قسم کے سوالات کر رہے تھے۔ راہ اور دوسری بھارتی ایجنسیوں کے جو بھی نمائندے اس کی تفتیش کرتے تھے، انہیں اس بات کا یقین تھا کہ نروپا رائے کے نعمان سے جسمانی تعلقات رہے ہیں۔ یہ کوئی اچنبے کی بات بھی نہیں تھی۔ اگر ایسا ہو جاتا تو یہ اس کے بزنس کا تقاضا تھا، لیکن یہ جھوٹ تھا۔ اس بات کو نروپا رائے سے زیادہ اور کون جان سکتا تھا کہ ایسا نہیں تھا۔ جس شخص کا نام نعمان تھا وہ تو برف کا بلاک تھا، اپنی تاثیر میں گرم ہونے کے باوجود باہر سے ایک دم ٹھنڈا۔ کئی مرتبہ ایسے جذباتی لمحات آئے جب نروپا نے بے قابو ہو کر اپنا سراپا اس کے سامنے مکمل سرنڈر کر دیا،
لیکن اس نے کبھی نروپا سے کوئی خیانت نہیں کی۔ نروپا کو یقین تھا کہ نعمان اس سے محبت کرتا ہے، اور وہ خود۔ اس نے کئی مرتبہ خود سے یہ سوال کیا تھا کہ کیا اس جیسی فاحشہ لڑکی بھی کسی سے محبت کر سکتی ہے، اور اسے ہر مرتبہ اس سوال کا جواب ہاں میں ہی ملا تھا۔ اس نے سوچا اگر ایسا نہ ہوتا تو وہ آخری لمحات میں اپنی اصلیت نعمان پر کیوں منکشف کرتی، اسے فرار ہونے کا موقع کیوں دیتی۔ اس نے راہ سے کلیئر ہونے کے 2 ماہ بعد ہی استعفے کی درخواست گزار دی، جس پر ایک نئی قیامت کھڑی ہو گئی۔ ایجنسی والے اب یہ جاننا چاہتے تھے کہ وہ راہ کو کیوں چھوڑنا چاہتی ہے۔ اس کا ایک ہی جواب تھا کہ وہ خود کو اب راہ کی نوکری کے اہل نہیں سمجھتی، اور اس کے بعد کیوں 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 کی گردان شروع ہو جاتی۔ وہ لوگ جاننا چاہتے تھے کہ آخر نروپا خود کو احساس جرم میں مبتلا کیوں پاتی ہے۔ انہوں نے اپنے بہترین شے دماغوں کے ذریعے نروپا کے لاشعور کو متعدد مرتبہ کھدیڑا کہ شاید وہاں سے کوئی اور اصلیت برآمد ہو جائے، لیکن پولی گراف مشین کے ٹیسٹ نے نروپا کی بے گناہی ثابت کر دی، اور راہ والوں کو یقین ہو گیا کہ اس استعفے کی وجہ اس کی جذباتی حالت ہے اور کچھ نہیں۔ ماضی میں بھی اپنے دیش کے خلاف کسی سازش میں ملوث نہیں رہی، اور اب بھی کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے۔ پہلے تو 3-4 ایجنسیوں نے انفرادی سطح پر اس کے طویل اور تھکا دینے والے انٹرویو کیے۔ اس کے بعد ایک مشترکہ ٹیم نے اسے 3 روز تک مسلسل سوال و جواب کی سولی پر لٹکانے کے بعد بالآخر اس کی گلو خلاصی کا پروانہ جاری کر دیا، اور ایک روز اسے آزادی مل گئی، لیکن یہ محدود آزادی تھی۔ وہ زیر نگرانی تھی اور اس کی ایک ایک حرکت کو مانیٹر کیا جا رہا تھا۔ 2 سال تک یہ سلسلہ بھی چلتا رہا، اور ایک روز ان لوگوں کو واقعی اس کی بے گناہی کا یقین ہو گیا۔ ان 2 سالوں میں اس کے منہ سے کوئی بھی نئی بات، کوئی بھی نیا سچ اگلوانے کے لیے راہ نے مختلف انداز میں درجنوں لوگوں کو اس کی زندگی میں داخل کیا، لیکن نروپا رائے نے تو جیسے اپنے ہونٹ ہی سی لیے تھے۔ وہ باقاعدہ مندر جانے لگی تھی، مذہبی تقریبات میں اس کی شمولیت ناگزیر سمجھی جانے لگی تھی۔ اس کے اندر اچانک دار آنے والی یہ تبدیلی اس کے والدین ہی نہیں، اس کے دوستوں کی سمجھ سے بھی باہر تھی۔ وہ لوگ کبھی اس بات کو نہ سمجھ سکے کہ نروپا رائے کو کبھی دھرم سے کوئی لگاؤ نہیں، البتہ اس نے دھرم کی آڑ میں پناہ ضرور لے لی ہے۔ یہ نروپا کا فرار تھا، نعمان کی یادوں سے فرار۔ نعمان کی یادوں سے وہ کبھی اپنی خلاصی نہ کروا سکی۔ آخری ملاقات کے بعد اس کے دل میں ایک عجیب سی خلش نے ڈیرا جما لیا تھا۔ اسے خواہ ایک پچھتاوے کا احساس ہونے لگا تھا، حالانکہ اس نے نعمان کو ان موذیوں کے چنگل سے نکال دیا تھا، اور راہ اپنے گھناؤنے ارادوں میں ناکام رہی تھی، لیکن نہ جانے کیوں وہ خود کو نعمان کا قصوروار سمجھ رہی تھی۔ ایک بے نام سی خلش، ایک عجیب و غریب قسم کا احساس جرم اس کے اندر ڈیرے جما کر بیٹھ گیا۔ اس کی شدید خواہش تھی کہ زندگی کے کسی موڑ پر ایک مرتبہ نعمان اسے ضرور ملے۔ وہ نعمان سے مل کر اپنی اسی خلش سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتی تھی۔ راہ نے اسے کلیئرنس سرٹیفکیٹ دے تو دیا تھا، لیکن اس کے ضمیر نے نہیں۔ اسی بے نام سی اذیت سے اسے صرف نعمان ہی نجات دلا سکتا تھا۔ سوامی جی کے آشرم تک اس کی رسائی اپنی ایک دوست کے ذریعے ہوئی تھی، جو پہلے ہی سے یہاں یوگا کے ذریعے شانتی حاصل کرنے آ رہی تھی۔ اس نے سوامی جی سے نروپا رائے کا تعارف کروایا تو اس انتریامی یعنی دلوں کا حال جاننے والے نے اس کے دور اندر تک جھانک کر اس کا مرض دریافت کر لیا۔ یہ تمہارا سنسار نہیں جس میں تم رہتی ہو۔ سوامی جی نے اس کی آنکھوں میں جھانکا اور اسے مسخر کر لیا۔ میرا کون سا جہان ہے سوامی جی؟ اس نے ہونکوں کی طرح سوال داغا۔ جہاں شانتی ہے، گیان ہے، وگیان ہے، اور سوامی جی کہتے چلے گئے، اور وہ تابیدار شاگردوں کی طرح سنتی رہی۔ اگلے روز وہ اپنے کپڑوں کا ایک بیگ لے کر سوامی جی کے آشرم میں آ گئی۔ اس کے گھر والوں نے اسے نہ روکا۔ وہ خود یہی چاہتے تھے کہ جیسے بھی ممکن ہے نروپا کو اندیکھے کرب سے نجات مل جائے، جس نے انوپا کو اسیر کر رکھا تھا۔ وہ چاہتے تھے کہ اب اس قیدی کو رہائی مل جائے۔ نروپا کا زیادہ وقت اب آشرم میں ہی گزرنے لگا۔ کبھی کبھی وہ اپنے ماتا پتا سے ملنے آ جاتی، لیکن ایسا بھی وہ صرف سوامی جی کے حکم پر کرتی، خود سے اس کا جی کبھی نہ چاہا۔ اس دوران نعمان اس کے دل و دماغ سے چمٹا رہا، لیکن حیرت انگیز طور پر اب نعمان کی یادیں اس کی ضرورت بنتی جا رہی تھی۔ جب وہ گیان دھیان لگاتی، نعمان چراغ کے جن کی طرح اس کے سامنے حاضر ہو جاتا۔ سوامی جی کا سماج سدھار آشرم بھارت کے کونے کونے میں جا کر دکھی لوگوں کی سیوا کرتا تھا، اور نروپا کا شمار اب اس آشرم کی ان داسیوں میں ہونے لگا تھا جنہیں سوامی جی کا قرب حاصل ہونے کی وجہ سے بڑے احترام کی نظروں سے دیکھا جاتا تھا۔
وہ نئی آنے والیوں کو یوگا کی تربیت دیا کرتی تھی اور نگر نگر گھوم کر آشرم کی طرف سے جاری مختلف پروجیکٹس پر خدمات انجام دے رہی تھی۔ سوامی جی آشرم کا قافلہ سوامی جی کی سربراہی میں سوریا گرہن کے پوتر اوسر پر وارانسی آیا ہوا تھا، جس میں نروپا رائے بھی شامل تھی۔ سوامی جی کے آشرم کی ایک شاخ وارانسی سے 10 کلومیٹر دور سارانتھ میں تھی، جہاں ان کا اپنا کیمپ موجود تھا۔ یہ قافلہ وہیں ٹھہرا ہوا تھا۔ کبھی کبھی نروپا رائے کا جی گھبراتا تو وہ اسی طرح اٹھ کر چل دیا کرتی تھی۔ آج بھی اسے کچھ گھبراہٹ ہو رہی تھی اور وہ شام ڈھلے سارانتھ سے وارانسی آ گئی تھی۔ یہاں دیوی ماں کے درشن کرنے کے بعد اب وہ واپس لوٹنے کا ارادہ کر رہی تھی کہ چراغ کے جن کی طرح نعمان اس کے سامنے آن کھڑا ہوا۔